دنیا ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کے آدھے مد کے برابر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف پہنچائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ہمیشہ غم لگا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کے جسد حاقی کی بے حرمتی کا ہمیشہ دکھ رہا۔ ناظرین، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ آپ کا نام وحشی ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو وہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل نبشی تھے۔ غزوہ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو وصال جنت کر دیا، جس کا جبیر بن مطعم کو بہت صدمہ تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ گویا غزوہ احد کی تیاریاں شروع ہوئی تو جبیر بن مطعم نے حضرت وحشی سے کہا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیں تو جبیر بن مطعم انہیں آزاد کر دے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے اور موقع ملتے ہی نیزے سے وار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کا بہت غم تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر طائف چلے گئے۔ جب طائف کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہونے لگا تو وفد کے کچھ لوگوں نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اسلام قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مسافروں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ بھی وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائیں۔ یہ سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے ہٹ گئے۔ گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا جرم حضرت وحشی کو کہیں بھی چین لینے نہیں دیتا تھا۔ یہ ایسا زخم تھا جو حضرت وحشی کو ہمیشہ بے قرار رکھتا تھا۔ حضرت وحشی کی قبول اسلام کے بعد برابر کوشش تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائیں جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی ہو سکے۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی مراد پوری کر دی اور انہیں موقع مل گیا کہ وہ حضرت حمزہ کی شہادت کی تلافی کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے مہم روانہ کی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت وحشی نے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہی نیزہ لے کر مسلمہ کذاب کے خلاف نکلے۔ میدان جنگ میں حضرت وحشی نے مسلمہ کذاب کی طاق میں لگے رہے، یہاں تک کہ حضرت وحشی نے دیوار کی ایک سوراخ کے پار اسے دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ ایسا تان کر مارا کہ نیزہ سیدھا اس کے سینے کے آر پار ہو گیا، اور ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا مکمل خاتمہ کیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت وحشی کا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی تلافی کی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر رحمتیں، برکتیں اور راحتیں نازل ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔